آج احمد فراز کی ایک اور بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بے دلی ہے تو کشتی سے پار کیا اتریں، یہ بے دلی ہے تو کشتی سے پار کیا اتریں، ادھر بھی کون ہے دریا کے پار کیا اتریں۔ تمام دولتیں جہاں ہار دی محبت میں، جو زندگی سے لیے تھے ادھار کیا اتریں۔ ہزار جام سے ٹکرا کے جام خالی ہوں، جو آ گئے ہیں دلوں میں غبار کیا اتریں۔ بسان خاک سرے کوئے یار بیٹھے ہیں، اب اس مقام سے ہم خاک سار کیا اتریں۔ نہ عطر و عود نہ جام و سبو نہ ساز و سرور، فقیر شہر کے گھر شہر یار کیا اتریں۔ نہیں ہمیں مجال نہیں ہے کہ بام تک پہنچیں، انہیں یہ آر سر راہ گزار کیا اتریں۔ جو زخم داغ بنے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز، جو زخم داغ بنے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز، جو داغ زخم بنے ہیں وہ یار کیا اتریں۔ یہ بے دلی ہے تو کشتی سے پار کیا اتریں، ادھر بھی کون ہے دریا کے پار کیا اتریں۔ ارادہ تو کیا تھا کہ اس دریا کو پار کر جائیں، ادھر ہمارا کوئی نہیں رہا، میں بالکل تنہا ہوں، اب تنہا زندگی کیسے گزاری، چلو دریا کے پار جا کر کے اس پار جاتے ہیں، چلو کشتی کی سواری کرتے ہیں۔ لیکن بے دلی سے میں کشتی کی سواری کروں، اس لیے کہ اگر ادھر میرا کوئی نہیں ہے تو دریا کے اس پار میرا کون ہے۔ یہاں بھی تنہائی وہاں بھی تنہائی، تو بڑی بے دلی کا سفر ہے یہ۔ اب سوچ رہا ہوں کہ میں کشتی پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، دریا کے پار جاؤں کہ نہ جاؤں، جو تنہائی ادھر وہی تنہائی ادھر بھی ہے۔ یہ بے دلی ہے، بڑی بے دلی سی ہے، کوئی خواہش نہیں ہے سفر کرنے کی۔ یہ بے دلی ہے تو کشتی سے پار کیا اتریں، ادھر بھی کون ہے دریا کے پار کیا اتریں۔ عجیب بے دلی کا عالم ہے، میں ادھر رہوں یا ادھر جاؤں، نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر کوئی ہے، ادھر بھی کون ہے دریا کے پار کیا اتریں۔ تمام دولتیں جہاں ہار دی محبت میں، جو زندگی سے لیے تھے ادھار کیا اترے۔ بھئی ہمارے پاس جو دولتیں جہاں تھی وہ تو ہم نے محبت میں ہار دی، زندگی سے کچھ جان ہم نے ادھار لی تھی کہ بھئی چلو بعد میں چکا دیں گے، لیکن اب جب ہم دولتیں جہاں ہی ہار چکے تو اب زندگی کا قرض ہم کہاں سے اتاریں۔ تو جو ادھار لیا تھا میں نے زندگی سے، وہ ادھار کیا اترے، اب تو اترنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ جو زندگی سے لیے تھے ادھار کیا اتریں، ہزار جام سے ٹکرا کے جام خالی ہوں، جو آ گئے ہیں دلوں میں غبار کیا اتریں۔ بھئی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو پینے والے دو چار جمع ہو جاتے ہیں تو کسی بات پر جب متفق ہو جاتے ہیں، جب کوئی بالکل دوستانہ ماحول ہوتا ہے تو جام سے جام ٹکراتے ہیں، چیئرز ہوتا ہے نا، بالکل ایک خوشی میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو بھئی ٹھیک ہے، جام سے جام ٹکرائے جا رہے ہیں، ہزار جام سے ٹکرا کے جام خالی ہوں، جو آ گئے ہیں دلوں میں غبار کیا اتریں۔ لیکن جو جام ٹکرانے سے پہلے جو دلوں میں غبار آ گئے تھے کسی بات پر، تو کیا وہ غبار بھی چھٹ جاتا ہے کیا جام ٹکرانے سے؟ وہ بات تو اپنی جگہ رہتی ہے، وہ غبار تو اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ ہاں جام سے جام ٹکرانا ایک رسم ہے، جام ٹکرا کے لوگ پی جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ غبار نہیں ختم ہو جاتا ہے جو دلوں میں بیٹھے ہیں۔ ہزار جام سے ٹکرا کے جام خالی ہوں، جو آ گئے ہیں دلوں میں غبار کیا اترے۔ بسان خاک سرے کوئے یار بیٹھے ہیں، اب اس مقام سے ہم خاک سار کیا اترے۔ بھئی ہم تو خاک بسر ہو کر کے کوئے یار میں بیٹھے، اپنے صنم کی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل خاک بسر، یا کہیں کہ اب دلدل میں بالکل آ کر کے پھنسے ہوئے، بسان خاک سرے کوئے یار بیٹھے ہیں، اب اس مقام سے ہم خاک سار کیا ہوگا۔ اب تو یہاں بیٹھے بیٹھے خاک سار ہو چکے، اب یہاں سے اٹھ کے کہاں جائیں ہم، تو کوئی جگہ بھی نہیں بچی دنیا میں، تو چلو اب یہیں گزارا ہو جائے، باقی دن جو بھی ہیں زندگی کے یہیں گزر جائیں۔ تو بسان خاک سرے کوئے یار بیٹھے ہیں، خاک میں بسے ہوئے صنم کے گلی میں بیٹھے ہوئے، اب اس مقام سے ہم خاک سار کیا اتریں۔ نہ عطر و عود نہ جام و سبو نہ ساز و سرور، کوئی سامان تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس جینے کا، بھئی تمہارے گھر میں نہ عطر ہے نہ عود ہے، وہ خوشبودار لکڑی ہوتی جلانے پر خوشبو ہوتی، نہ جام ہے نہ سبو ہے نہ سرور ہے، کچھ تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ فقیر شہر کے گھر شہر یار کیا اترے۔ بھئی جو فقیر شہر ہیں، فقیر کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ عطر ہے نہ عود ہے نہ جام ہے نہ سبو ہے نہ سرور ہے، تو اب یہاں کوئی وہ شہر کے جو میئر ہیں، شہر کے جو سب سے امیر شخص ہیں، شہر یار، بادشاہ معنی میں بھی آتے ہیں یہ شہر یار، تو یہ جو شہر کے امیر ہیں وہ تمہارے گھر کیوں آئیں گے، اس فقیر کے گھر کیوں آئیں گے؟ بھئی شہر یار کیا اترے۔ تو فقیروں کے گھر بھی بادشاہ آتے ہیں، یہ روایت رہی ہے، لیکن تمہارے گھر میں تو نہ عطر ہے نہ عود ہے نہ جام ہے نہ سبو ہے نہ سرور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ایسے فقیر ہو، تو فقیر شہر کے گھر شہر یار کیا اترے۔ اب ایسے فقیر شہر میں کے گھر بادشاہ کہاں سے آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، آنے کا کوئی چیز بھی نہیں، کوئی سامان بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ ہمیں مجال نہیں ہے کہ بام تک پہنچیں، انہیں یار سر راہ گزار کیا اترے۔
بھئی وہ بام ہمارا صنم بام پر ہے، بالکنی میں ہے وہ، تو میری مجال نہیں ہے کہ میں بام تک پہنچ جاؤں، میں ان کے پاس میں پہنچ جاؤں، میری اوقات نہیں ہے یہ، اور انہیں یہ رکاوٹ ہے، ان کے لیے یہ تذبذب کی بات ہے، ان کے لیے شرم کی بات ہے، یہ ان کے انا کے خلاف ہے کہ وہ گلی میں اتر کے ہم سے آ کر کے ملے، تو ملنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، نہ میں بام تک جا سکتا ہوں نہ وہ سر راہ آ سکتے ہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے ملنے کی، تو ہمیں مجال نہیں ہے کہ بام تک پہنچے، انہیں یار سر راہ گزر کیا اترے، جو زخم داغ بنے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز۔ بڑا خوبصورت سا شعر ہے یہ، کہ جو زخم میں تو خیر بھر گئے، داغ رہ گیا تھا، تو چلو داغ سے کوئی دقت نہیں ہے، تو جو زخم داغ بنے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز، جو داغ زخم بنے ہیں وہ یار کیا اترے، لیکن جو داغ پھر سے زخم بن چکا ہو، وہ زخم پھر سے تازہ ہو گیا ہو، اب اس سے نجات کی تو کوئی صورت نہیں ہے، وہ زخم تو بڑا پھر جان لیوا ہے، وہ جو زخم داغ بنے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز، جو زخم بھر گئے تھے تو وہ تو داغ بن گئے، لیکن جو داغ پھر سے زخم بن گئے، پھر سے ہرے ہو گئے، پھر سے وہ زخم ہرا ہو گیا، اب اس سے یار کیا اترا، اب اس سے نجات کی تو کوئی صورت نہیں ہے، اب وہ جان کے ساتھ ہی وہ داغ جائے گا، جو زخم داغ بنے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز، جو داغ زخم بنے ہیں وہ یار کیا اترے۔ احمد فراز کی غزل آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔